سارا سال روئیں گے امام سجاد کو، نہج البلاغہ، صحیفہ سجادیہ لفٹ ہی کوئی نہیں کرواتا، لیکن اتنی مشہور ہوگی جیسے ارکان دین ہے۔ سوال ذہن میں آتا ہے کہ یہ تو بچے نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، ایسے ہی مار دیا، گناہ سے پہلے ہی اس کو مار دیا۔ عرض کروں گا، توجہ فرمائیں، ایک ظاہری نظام ہے اللہ کا، ایک باطنی نظام ہے، اور حضرت خضر اس پر مامور تھے۔ باطنی جو نظام ہے جو ہمیں دکھائی نہیں دیتا، اس کے اسباب، اس کے فیصلے وہ ہماری ظاہری دنیا کے قوانین کے مطابق بعض اوقات نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے، واپس لے لیتا ہے، زندگی والی اولاد نہیں دیتا۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچے دیے، واپس لے لیے۔ رسول اللہ نے گریہ کیا جب ان کی وفات ہو رہی تھی، بچوں کی گود میں تھے، جان نکل رہی تھی، اللہ کا نبی آخری نبی ہے، اللہ کا سب سے پیارا نبی ہے اللہ کو، پھر بھی خدا نے لے لیے واپس۔ یہ وہ جانتا ہے، خداوند عالم کے پاس اس کا علم۔ اور حضرت خضر جیسے کہ آگے خود بتائیں گے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا تھا، میں نے جو کچھ کیا اللہ کے حکم سے کیا۔ تو یہ جو بعض چیزیں، اس میں جو ایک بڑا اچھا پیغام ہے انسان کی معرفت میں اضافے کا، اگر ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ ٹھیک ہے، ہم خود نافرمان نہیں ہیں، ہماری اپنی کمی کوتاہی نہیں ہے، اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش ہم پر آ جاتی ہے، اگر بچہ فوت ہو جاتا ہے، اولاد فوت ہو جاتی ہے، کوئی قریبی فوت ہو جاتا ہے، کوئی چیز دنیا کی چلی جاتی، تو ایک مومن زیادہ پریشان نہیں ہوتا اس، کیونکہ وہ جانتا ہے اصل اسباب کے پیچھے کون سی ذات ہے، اللہ ہے، جو میرے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی نہیں کرے گا۔ اگر یہ ظاہری طور پر ناگوار بات مجھے پیش آئی ہے تو اس کے پیچھے اللہ نے میرے لیے حتماً خیر رکھی ہو۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ امام سجاد زین العابدین علیہ السلام دعاؤں میں جو چیزیں امام نے فرمائی ہیں بہترین معارف ہیں، اور قرآن مجید کی آیات کی عکاسی ہے صحیفہ سجادیہ میں، کہ جو ہمارے ہاں جیسے قرآن نہیں پڑھا جاتا، صحیفہ سجادیہ بھی کم ہی پڑھا جاتا ہے، لوگ مانوس ہی نہیں ہے صحیفہ کاملہ سے۔ سارا سال روئیں گے امام سجاد کو، جو تحفہ اور جو وہ وراثت ہمارے لیے چھوڑ کے گئے ہیں صحیفہ سجادیہ کی شکل میں، اس کو کوئی لفٹ ہی نہیں کرائے۔ عجیب رویے ہمارے، عجیب رویے، پتہ نہیں یہ بنایا کس نے، یہ تربیت کس نے کیا ہمارے، کہ جو معتبر ترین چیزیں ہیں وہ غائب ہیں، بعض چیزیں جن کی سند کا ہی کوئی پتہ نہیں ہے وہ اتنی رائج ہیں جیسے سب سے معتبر وہی ہے، حالانکہ اگر اس کی سند وغیرہ دیکھنے جاؤ تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کی سند کوئی ہے بھی کہ سند کوئی نہیں، لیکن اتنی مشہور ہوگی جیسے ارکان دین ہے، اور جو معتبر قرآن، نہج البلاغہ، صحیفہ سجادیہ لفٹ ہی کوئی نہیں کرواتا اس کے پیچھے کیا ہاتھ ہے، خفیہ ہاتھ جس نے یوں کر دیا ہمارے۔ تو امام اپنی دعاؤں میں سے ایک دعا میں فرماتے ہیں کہ اے اللہ ایسا نہ ہو کہ تیری نعمت ہو اور میں تیرا عذاب سمجھوں، کوئی چیز ہو تیری نعمت میں سمجھوں عذاب، اور ہو تیرا عذاب میں سمجھوں نعمت۔ مثلا آپ نے قرآن میں بھی پڑھا استدراج، کہ جب ایک انسان حد سے زیادہ جرم میں آگے بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی رسی ڈھیلی چھوڑ دیتا ہے، کہتا ہے اور غرق ہو جا۔ اب وہ سمجھتا ہے میرے اوپر تو بڑا کرم ہو رہا کیا ہوتا ہے؟ عذاب ہو رہا۔ اور اسی طرح ایک بندہ، اللہ کا نیک بندہ، خدا دیکھتا ہے کہ یہ غافل ہو رہا ہے، اسے دنیا کی کوئی چیز ملی ہے، اس کی وجہ سے مجھ سے غافل ہو رہا ہے، اللہ سے اس کا رشتہ کمزور پڑ رہا ہے، تو اللہ اس کو جھٹکا دیتا ہے، وہ چیز چھین لیتا ہے، یا اسے بیمار کر دیتا ہے، یا کوئی اس کے ساتھ حادثہ ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی اس کا وہ نشہ ٹوٹتا ہے دنیا والا، فوراً اللہ کی بارگاہ میں واپس آتا ہے۔ اب وہ ظاہر میں دیکھنے میں کیا لگ رہا ہے، مصیبت آ گئی، لیکن ہے کیا؟ اللہ کی نعمت۔ چونکہ اصل مصیبت یہ ہے کہ بندہ خدا سے کٹ جائے، اگرچہ کسی ایسی چیز کی وجہ سے جو اس کو بڑی پیاری اور مزیدار لگ رہی، اور اصل نعمت یہ ہے کہ بندہ اللہ سے جڑ جائے، اگرچہ سبب کوئی ایسی چیز ہو جو بڑی تکلیف دے اس کی۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ علم رکھتا ہے، تم علم نہیں رکھتے۔ اب جب ایسا ہو جائے گا، ایک اور حدیث میرے ذہن میں آ گئی، اصول کافی کے اندر ہے، امام سے منقول ہے، الظاہر امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل شدہ ہے۔ اصول کافی کی اس روایت کے مطابق امام فرماتے ہیں اگر تم دیکھنا چاہتے ہو نا تمہارے درمیان سب سے زیادہ اللہ کی معرفت کون رکھتا ہے، کون اللہ کو زیادہ جانتا ہے تم میں سے، تو اس کو دیکھو جو اللہ سے زیادہ راضی رہتا ہے، یعنی خدا سے ناراض ہی نہیں ہوتا، وہ اللہ کی صحیح معرفت رکھتا ہے، چاہے اس پر کوئی اچھی وقت آ جائے، چاہے اس پر مصیبت آئے، اللہ سے وہ راضی رہتا ہے، وہ سب سے زیادہ اللہ کی معرفت رکھتا ہے۔ آپ کربلا کو دیکھیں، امام حسین علیہ السلام رضن بقضائہ، بچے جوان بیٹا ذبح ہو رہا ہے، 6 ماہ کا بیٹا بچہ تیر کھا رہا ہے، رضن بقضائہ، اے اللہ، اے پروردگار، اے رب، حسین تیرے فیصلے پر راضی ہے علیہ السلام۔ معرفت پروردگار کمال پر، جو بھی رب کی طرف سے آ رہا ہے وہ خیر ہے۔ تو یہ جو باطنی نظام کے تحت جو ہمیں سمجھ نہیں آتا بعض اوقات یہ کیوں ہو گیا، اگر ہم مومن ہیں تو خیر ہے اس میں، اور اگر سبب ہم خود ہیں اپنی خرابیاں، پھر اور بات بندہ اپنی اصلاح کرے، لیکن اگر اللہ کے ساتھ ہمارا معاملہ کلیئر ہے، ہم نافرمانی نہیں کر رہے، ہم اپنی محنت کر رہے ہیں جو خدا نے مانگی ہے، پھر جو مصیبت آ جائے وہ مصیبت بھی اجر کا باعث ہے، خیر کا باعث۔ قرآن میں آیت گزر چکی سورہ توبہ میں کہ دشمن سے اگر کوئی تکلیف بھی ان کو پہنچتی ہے اس کا بھی انہیں اجر ملے گا، کیوں؟ یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے۔